امریکہ پر کون راج کرے گا؟ صدارتی الیکشن کے لیے میدان تیار، 16.5 کروڑ امریکی آج ووٹ کاسٹ کریں گے۔ کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ بڑے مارکے کے لیے پولنگ اسٹیشنز پر الیکٹرانک مشینیں، بیلٹ باکسز اور دیگر سامان پہنچا دیا گیا۔ سیکیورٹی انتظامات سخت۔ ارلی ووٹنگ میں 7 کروڑ 80 لاکھ افراد نے حق رائے دہی استعمال کر لیا۔ الیکشن میں کامیابی کے لیے 538 الیکٹورل ووٹ میں سے 270 درکار۔ امریکی انتخابات کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن صرف سما پر، پل پل کی خبریں، تبصرے اور جاندار تجزیے۔ صدارتی امیدواروں کا ووٹر سو قائل کرنے کا مشن سوئنگ سٹیٹس کے دورے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے شمالی کیرولائنا اور مشیگن میں جو بائیڈن کی پالیسیوں پر تنقید، حامیوں سے کہا ہارنا نہیں، الیکشن ضرور جیتنا ہے۔ پینسلوینیا میں انتخابی ریلی سے خطاب، اقتدار میں آ کر ایلین اینیمیز ایکٹ نافذ کرنے کا عزم، امریکیوں کو قتل کرنے والے تارکین وطن کے لیے سزائے موت کا مطالبہ۔ کاملا ہیرس کا بھی حامیوں سے خطاب، کہا منتخب ہو کر تمام امریکیوں کی صدر بنوں گی، نئی شروعات کے لیے تیار ہیں۔ کاملا کو پینسلوینیا میں مقامی ریسٹورنٹ کا دورہ، شہریوں سے گھل مل گئیں۔ لاہور میں اسموگ کے ڈیرے، دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سر فہرست۔ محکمہ ماحولیات نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے زائد ریکارڈ، مختلف علاقوں میں شرح 800 سے بھی تجاوز کر گئی۔ ایئرپورٹ روڈ پر شرح 813، گلبرگ میں 700 سے زائد ریکارڈ۔ 24 گھنٹوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس مزید متاثر ہونے کا خدشہ۔ حکومت اہم قانون سازی میں کامیاب، تینوں سروسز چیفز کی عہدے کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور۔ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں اضافے کے بل کی منظوری، پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی منظور۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 تک کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 ہو گئی۔ قائم مقام صدر نے 6 ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔ دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کا شور شرابہ، اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ عطا تارڑ اور شاہد خٹک کے درمیان ہاتھا پائی، تلخ جملوں کا تبادلہ، سارجنٹ ایٹ آرمز کی مداخلت۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی تفصیلات منظر عام پر، تینوں سروسز چیفز کی ریٹائرمنٹ کے لیے 64 سال عمر کی حد بھی ختم۔ توسیع کے دوران رینک کی مدت یا عمر کی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نیول چیف کے لیے پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 کی 3 دفعات میں ترمیم۔ فضائیہ کے سربراہ کے لیے ایئر فورس ایکٹ 1953 کی 3 دفعات تبدیل ہوئیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں نئی ترمیم، چیف جسٹس سینئر ترین جج اور آئینی بینچ کے سربراہ کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ آئینی بینچ کے سینئر رکن کے چناؤ تک کمیٹی 2 رکنی ہوگی۔ کوئی رکن انکار کرے تو چیف جسٹس کسی اور جج کو شامل کر سکیں گے۔ تمام سروسز چیفز کی مدت کا تعین ان کی تقرری کی تاریخ سے ہوگا۔ پہلے توسیع کے لیے پارلیمنٹ سے تائید کرانا پڑتی تھی۔ مدت کے تعین سے مستقبل میں بھی حکومتوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما سے گفتگو۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بار کے مطالبے پر ججز کی تعداد بڑھائی، جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گا۔ آئینی بینچز میں کتنے ججز چاہیے؟ ایک قانون بھی ایسا پاس نہیں ہوا جو رولز کے مطابق انٹروڈیوس ہوا ہو۔ یہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد نہیں بنانا چاہ رہے، یہ سپریم کورٹ میں اپنے مرضی کے ججز بٹھانا چاہ رہے۔ یہ آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ حکومت اپنی مرضی کے ججز لانا چاہتی ہے، کوئی بھی بل رولز کے تحت منظور نہیں ہوا۔ بیرسٹر گوہر کی تنقید۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے یہی قوانین نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوں گے، اس وقت ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ حکومت کی نئی قانون سازی 26ویں ترمیم کی توہین۔ جمہوری ادارے ایسے قوانین کی اجازت نہیں دے سکتے، مارشل لاء قبول نہیں کریں گے، عوام میں بھی جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی گرج برس، کہا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع قابل اعتراض نہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جمہوری روایات کا گلا گھونٹ رہے ہیں، ایسے اختیارات جمہوریت کے منہ پر دھبا ہوں گے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کے زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل پر غور کیا جائے گا۔
जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी की 1 नुमाइंदा खातून शामिल। ईरानी वजीर खारजा 2 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैयद अब्बास इराक़ची वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम। IMF को कर्ज देने से रोकने के लिए खत लिखने वाले बेनकाब हो चुके। शरह सूद में कमी खुशाइन। वजीर आजम की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। काबीना इजलास में कहा दौरा सऊदी अरब और कतर के मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान का वफ्द जल्द सऊदी अरब रवाना होगा। अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने का इंदिया दिया। हुकूमत ने IMF कर्ज प्रोग्राम की एक और शर्त पूरी कर दी। ECC की रवा माली साल के लिए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। रवा माली साल गर्दिशी कर्ज में 1077 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। IMF को गर्दिशी कर्जा 2310 अरब रुपए से ना बढ़ने की यकीन दहानी। अमरीका और सऊदी अरब का मुमकिना सिक्योरिटी मुआहदे पर तबादला ख्याल। ज़राए अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुमकिना सिक्योरिटी मुआहदे में इसराइल शामिल नहीं होगा। अमरीका सऊदी अरब मुमकिना मुआहदा दिफाई मुआहदा नहीं। बाइडन के दौर में ही सऊदी अरब अमरीका सिक्योरिटी मुआहदा चाहते हैं। जॉर्जिया इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हजारों अफराद का पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा। मुजाहिरीन का इंतखाबात में रूसी मुदाखलत का इल्जाम। नताइज कबूल करने से इनकार। रहनुमा अपोजिशन पार्टी ने इंतखाबात में धांधली की तहकीकात और नए इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। कराची में FIA कमर्शियल बैंक सर्कल की क्लिफ्टन में कार्रवाई। हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 31 लाख रुपए से जायद करेंसी बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टॉप ऑर्डर फ्लॉप, मिडिल ऑर्डर भी ना चला। कैंगरूज ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 204 रन का हदफ 34वें ओवर में हासिल किया। हारिस रऊफ की 3, शाहीन शाह अफरीदी की 2 विकेटें। कौमी टीम पहले खेलकर 203 रन ही बना पाई। और मर्दान के इलाके सिरी बहलोल के घर में गैस लीकेज के बाइस धमाका। खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। और मर्दान के इलाके सिरी बहलोल के घर में गैस लीकेज के बाइस धमाका। खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल।